صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو۔ بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اس کی سپردگی کی جگہ۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے سرسبز کھیت درخت پیدا کیے، پھر اس سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکتے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں پر کل بھی آیات میں اللہ عز و جل اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں، میری قدرتوں کو دیکھو۔ کل ایک کومپل کا ذکر کیا تھا، کس طرح اللہ اسے درخت بناتا ہے، کس طرح اس کی جڑیں بھی زمین کی تہ بتہ میں گاڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم اس چیز کو دیکھو، اس پروسیجر کو دیکھو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ کون ہے جو سارے اس عمل کو ترتیب دے رہا ہے، کون ہے جو مردے سے زندہ نکالتا ہے، کون ہے جو زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں فرمایا کہ تمہیں ستارے تمہارے لیے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو۔ لوگ پہلے تو سورج کی نعمت کے حوالے سے بتایا کہ دن کا ادراک ہوتا ہے، چاند سے مہینوں کا سالوں کا ادراک ہوتا ہے، اور یہاں پر سورج چاند ذکر کرنے کے بعد ستاروں کے حوالے سے بتایا کہ ستاروں سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اس وقت ستاروں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ جب کہیں جانا ہوتا تو ستاروں کی مدد سے وہ رستے کا تعین کیا کرتے تھے، راستے سے بھٹکنے سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ باریک قسم کی نشانیاں انسان جب اس کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور حکمت اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم موجود ہوگا، یہ جہاں پر علم والوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ نشانیاں بیان کی، نفس کا ذکر کیا کہ ایک نفس سے پیدا کیا جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور پھر اس کی سپردگی کی جگہ۔ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، اور اس کی زوجہ جناب حوا کو پیدا کیا،
اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کرنا اللہ کے وجود، اس کی وحدت، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر آگے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہاں پر جو اگلا حصہ ہے اس میں فرمایا ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا گیا نا، تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق کے وسط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، دیکھو کسی گورے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے اس کی؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تبلیغ کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر جو حاضر ہیں وہ غائب کو جا کر بتائیں کہ میں نے یہ آج بیان فرمایا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، نباتات اگائے، سرسبز کھیت پیدا کیے، درخت اگائے، پھلوں کا ذکر جہاں پر کیا تو 4 قسم کے درختوں کا ذکر کیا، کھجور، انگور، زیتون اور انار، ان کے درختوں کا ذکر کیا، ان کے کھیتوں کے جو غذا ہے اسے حاصل ہوتی ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا ان سارے پھلوں میں کھجور کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کی توقیر اور تعظیم کرو، یہ تمہاری پھپھی ہے۔ کھجور کے درخت کے حوالے سے فرمایا کیونکہ وہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس مٹی سے تمہارے باپ حضرت جناب آدم کو پیدا کیا گیا ہے، یہ تمام پھلوں کی سردار یہ کھجور ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں برکتیں جو ہیں، بچہ جننے والی عورت کو تازہ کھجوریں کھلائی جائیں، تازہ کھجوریں میسر نہ ہوں تو اسے چھوارے کھلائے جائیں۔ اور پھر اسی طرح کھجور کے درخت کے حوالے سے بھی ایک پہیلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھی، امام بخاری نے اس پہیلی کا ذکر کیا ہے۔ پہیلی جب ہو نا کسی کو جھٹلانے کے لیے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جب کسی کے علم میں اضافہ کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف میں، یہاں پر مسلم شریف میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، 4 کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بٹھا کر ایک دن ایک پہیلی پوچھی، حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمانوں کی مثل ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام یہ جنگل میں درختوں کی طرف کہتے ہیں، ہم توجہ کرنے لگے فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ کھجور ہے، میں بولا اس لیے نہیں ہوں کہ بڑے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں تو میں تو بچہ ہوں، میں بول کر کیا کروں گا، میں چپ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ خاموش تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمانوں کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اٹھے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے ابا میرے تو ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹے بول دیتا، اگر تو بول دیتا نا اس وقت تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب تھا کہ میرے بیٹے نے اٹھ کر جواب دیا ہے۔ باپ خوش ہوتا ہے نا جب بیٹا کوئی کسی مقام پر پہنچے، اس کے علم کو دیکھ کر باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جو میں نے محنت کی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے جناب حضرت عبداللہ جب انہوں نے عرض کی نا ابا مجھے پتا تھا حضور کھجور کا پوچھے، تو فرمایا بول دیتا نا، مجھے تو بہت اچھا لگتا کہ میرا بیٹا بول رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر ایک
عظیم فقیہ گزرے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ جو جتنے بھی حضور نے فقہ کا علم تھا اس حوالے تھے، بعد کے زمانے میں بھی آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ مفتیان صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو آپ نے اس پہیلی کا جواب پہلے سے ہی، آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیا۔ بہرحال یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھلوں میں کھجور کو جو ہے وہ فوقیت دی، لیکن اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں اللہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھا رہا ہے کہ اس طریقے سے میں نے سورج سے، چاند، ستاروں، پھلوں کا، درختوں کا، زمین کی تہہ کے اندر نباتات کا ذکر کیا، فرمایا کہ اب بھی تم غور و فکر کرو، لیکن جو علم والا ہے وہ غور و فکر کرے گا۔ اس سارے عمل کو ترتیب دینے والی ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لم یزل کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔